السلام علیکم دوستوں، جرائم کے داستان یوٹیوب سیریز کا آج 13واں ایپیسوڈ ہے۔ آج کی کہانی ایک 11 سالہ بچی کارلی بروشا کی ہے۔ آپ جو ابھی یہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس میں 11 سالہ کارلی بروشا کے آخری معلوم لمحات دکھائے گئے ہیں۔ اسے دن دہاڑے ایک پرتشدد شکاری نے اغوا کر لیا تھا، اس کے باوجود کہ اس کے والدین نے اس کی گمشدگی کے آدھے گھنٹے کے اندر گم ہونے کی اطلاع دی تھی۔ کارلی کا کیس بالآخر تاریخ میں ایک بچی کے خلاف سب سے گھٹیا جرائم میں سے ایک کے طور پر جانا گیا۔ یہ سب 31 جنوری 2004 کو شروع ہوا۔ کارلی نے رات ایک سہیلی کے گھر گزاری تھی، لیکن اگلے دن سپر بول سنڈے تھا، اس لیے وہ فٹ بال کا کھیل دیکھنے کے لیے وقت پر گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو بتایا کہ اسے گھر واپس جانا ہے اور وہ شام 6 بجے کے قریب چلی گئی۔ تاہم اس کے جانے کے بعد متعلقہ والدین نے کارلی کی والدہ سوزن کو بتایا کہ کارلی پیدل چل پڑی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اکیلے چند بلاکس چلنے میں بھی آرام محسوس نہیں کرتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے شوہر اور کارلی کے سوتیلے والد اسٹیو کونسلر کو کارلی کی تلاش کرنے اور اسے گھر کے باقی راستے تک لانے کے لیے بھیجا۔ تاہم وہ اسی سڑک پر نکل پڑا، لیکن کارلی اسے کہیں نہیں مل سکی۔ اسٹیو 1 گھنٹے سے زیادہ گاڑی چلاتا رہا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ کسی طرح کارلی کو معلوم کر لے، لیکن جب وہ گھر واپس آیا اور وہ ابھی تک وہاں نہیں تھی تو یہ واضح ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سوزن نے بعد میں اس لمحے کے بارے میں کہا کہ اس نے فوری طور پر محسوس کیا کہ کارلی کے ساتھ کچھ خوفناک ہوا ہے۔ کارلی کا نام پکارتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی سے باہر نکلتے ہوئے سڑک سے نیچے اترے تو وہ جنگل والے علاقے کی چھان بین کرنے کے لیے مختصر طور پر رکے۔ ان کی طرف ایک سرخ ٹو ٹرک کو آہستہ آہستہ آتے ہوئے دیکھا، پھر وہ کارلی کے قدموں کا پیچھا کرتے رہے اور چیک کرنے کے لیے اس کی سہیلی کے گھر گئے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے وہی سرخ ٹرک سامنے کھڑا دیکھا۔ اس سے ان کو بہت عجیب لگا، اور یہ محسوس کرنے پر کہ کارلی بھی وہاں نہیں ہے، سوزن نے فیصلہ کیا کہ اب مدد کے لیے فون کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس شام ماں نے 911 پر کال کی۔ وہ اپنی آواز میں مکمل دہشت چھپا نہیں پا رہی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر 4.5 گھنٹے تک تلاش کی، لیکن کچھ نہیں ملا۔ دریں اثنا کارلی کے اہل خانہ اور دوست کام پر پہنچ گئے، جس نے لاپتہ افراد کو اس کے چہرے کے ساتھ فلائرز بنا دیے، اور انہوں نے اگلی صبح ان کے حوالے کرنا شروع کر دیے۔ لیکن اس دوران کچھ ایسا ہوا جس نے چند لوگوں کو مشکوک بنایا۔ کارلی کے سوتیلے والد اسٹیو نے مبینہ طور پر ایک مقامی سامان کرائے پر لینے والے کاروبار کا دورہ کیا تاکہ فلائرز کو تقسیم کیا جا سکے، اور ایک ملازم سے پوچھا کہ کیا وہ اس ساری چیز کے ختم ہونے کے چند دنوں بعد مجھے منشیات لے کر دے سکتا ہے۔ ملازم نے سوچا کہ جب اس کی سوتیلی بیٹی لاپتہ ہو تو یہ کہنا بہت عجیب بات ہے، اس لیے اس نے حکام سے رابطہ کیا۔ جاسوسوں کو بھی محسوس ہوا کہ اسٹیو کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے، چنانچہ وہ اسے پوچھ گچھ کے لیے لے آئے۔ اس نے بتایا کہ وہ سوزن کے ساتھ پورا وقت گھر پر تھا اور وہ تصدیق کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کی مکمل تصدیق کے بعد اسے مشتبہ قرار نہیں دیا، لیکن اسٹیو نے انہیں ایک اور نام پیش کیا، روین کروکٹ۔ روین ریڈ ٹو ٹرک کا مالک تھا، اور وہ بظاہر کارلی کی دوست کی ماں سے 2 ماہ سے ڈیٹنگ کر رہا تھا۔ وہ گھر پر تھا جس رات کارلی سو گئی تھی، اور ایک موقع پر وہ واحد بالغ شخص تھا، تو فطری طور پر اسٹیو نے پولیس کو اس کے بارے میں مطلع کیا کہ کس طرح اس نے روون کے سرخ ٹرک کو اس علاقے کے ارد گرد مشکوک انداز میں چلاتے ہوئے دیکھا جب وہ کارلی کی تلاش کر رہے تھے۔ تفتیشکاروں نے لیڈ کی پیروی کی اور روون سے بات کی، لیکن اس نے انہیں بتایا کہ وہ کارلی کی رہائش گاہ سے نکلنے سے پہلے کام کے لیے روانہ ہوا تھا اور اسے کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ مزید اس کے ساتھی کارکنوں نے اس کے ٹھکانے کی تصدیق کی، جس کی وجہ سے پولیس نے اسے کارلی کی گمشدگی کے مشتبہ طور پر مسترد کر دیا۔ کارلی کے لاپتہ ہونے کے اگلے دن افسران اس کے گھر واپس آئے اور سوزن سے دوبارہ بات کی۔ اس نے اصرار کیا کہ اس کی بیٹی اس سے پہلے کبھی نہیں بھاگی تھی، اور یہ سلوک مکمل طور پر غیر اخلاقی تھا۔ تاہم کارلی کی دوستوں کے بیانات نے دوسری صورت تجویز کی۔ انہوں نے کہا کہ کارلی ایک رات پہلے پریشان تھی، اور اس نے کئی بار اپنے خاندان کے بارے میں منفی جذبات کا اظہار کیا۔ کارلی نے مبینہ طور پر اپنے دوست سے کم از کم ایک بار کہا تھا کہ وہ گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس پر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں۔ اس انکشاف سے افسران کو دوسرا اندازہ ہوا کہ آیا کارلی ابھی اپنی آزاد مرضی سے اپنے دوست کے گھر سے بھاگی ہوگی یا نہیں۔ پھر بھی تفتیشکار اس امکان کو مسترد نہیں کر سکے کہ اس کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہوگا، لہٰذا رہائش گاہ سے نکلنے سے پہلے انہوں نے کارلی کی ماں کو کچھ انتہائی خوفناک ہدایات دیں۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے دانتوں کے ڈاکٹر سے اس کے دانتوں کے ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کرے۔
صرف اس صورت میں کہ جب انہیں کئی شناخت کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اگلی صبح کارلی کے ہم جماعت اسکول پہنچے اور اس کی سیٹ خالی دیکھی، اور اسی وقت کے ارد گرد حکام ان کی تلاش میں مدد کے لیے ٹریکنگ کتوں کو لے آئے۔ کارلی اے وی کے کار واش کے پارکنگ سے ہو کر گئی تھی، جو کہ اس کے متوقع راستے کا حصہ نہیں تھا، لیکن ایک مشہور شارٹ کٹ تھا۔ جبکہ کتوں سے بلاخر عمارت کے عقب میں خوشبو کھو گئی۔ کمپنی کے پاس کئی نگرانی والے کیمرے تھے، جو کچھ انہوں نے پکڑا، اس سے پوری کمیونٹی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کار واش کے مینیجر نے ٹیپس کا جائزہ لیا اور پولیس کو وہی بتایا جو اس نے دیکھا۔ وہ نامعلوم شخص پہلے تو اتفاق سے اس طرح چلتا رہا جیسے وہاں سے گزر رہا ہو، لیکن آخری لمحے کارلی کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ ممکنہ طور پر کافی دھمکی آمیز دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ براہ راست اس کے سامنے کھڑا تھا اور کارلی کے فرار کو روک رہا تھا۔ وہ ممکنہ طور پر گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، اور یہ ممکن ہے کہ اس نے اسے بتایا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر اس نے وہ سب کچھ کیا جو اسے کہا جائے۔ ابتدائی طور پر بڑی لڑائی لڑنا زیادہ محفوظ ہے۔ اغوا کار ممکنہ طور پر آسان ہدف کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان کے خلاف لڑے اور چیخ مارے تو اغوا کرنے والا بہت زیادہ توجہ مبذول کرنے سے ڈر سکتا ہے۔ کارلی کی والدین نے جلدی سے تصدیق کی کہ ٹیپ پر موجود لڑکی ان کی بیٹی تھی، لیکن کسی نے اس عجیب آدمی کو نہیں پہچانا جو اس کے پاس آیا اور اسے زبردستی لے گیا۔ تاہم فوٹیج سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اوسط قد کا ایک سفید فام مرد تھا، جس کے سیاہ بال اور بازوؤں پر ٹیٹو تھے۔ اس نے بظاہر نام کے ٹیگ کے ساتھ ایک جمپ سوٹ بھی پہن رکھا تھا، لیکن ویڈیو اتنی واضح نہیں تھی کہ نام اور وہ ٹیگ پڑھ سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ کارلی نے اس آدمی کو پہچانا نہیں جب وہ اس کے راستے میں آیا اور اسے بازو سے پکڑنے سے پہلے کچھ کہا۔ چند گھنٹوں کے اندر چونکا دینے والی فوٹیج مقامی نیوز اسٹیشنوں پر مسلسل چلائی جا رہی تھی، اور جبکہ سینکڑوں قیاس آ گئے، زیادہ تر غلط ثابت ہوئے۔ تفتیشکاروں کو مزید وقت گزرنے کے ساتھ ہی بدتر واقعے کا خوف ہونے لگا، لیکن اس دن کے بعد آخرکار انہیں برتری مل گئی جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ کئی لوگوں نے فون کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پختہ یقین ہے کہ فوٹیج میں موجود شخص 37 سالہ جوزف اسمتھ ہے، جو ایک آٹو میکینک ہے جس کی مجرمانہ تاریخ 1993 سے ہے، جبکہ قانون کے ساتھ اس کے زیادہ تر مقدمات منشیات کے جرائم کے لیے تھے، لیکن اس کے ریکارڈ پر کم از کم 2 جرائم میں خواتین کے خلاف تشدد شامل تھا، جن میں اغوا جھوٹی قید شامل تھی۔ جوزف کے ساتھیوں میں سے ایک ٹپسٹروں میں شامل تھا، اور کارلی کے غائب ہونے کے 2 دن بعد اس نے پولیس کو بتایا کہ فوٹیج میں دکھائی دینے والا شخص اس کے انداز اور لباس کی بنیاد پر اس سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ مزید ایک اور ملازم نے دعویٰ کیا کہ وہ نروس لگ رہا تھا اور کارلی کے لاپتہ ہونے کے اگلے دن کام پر منشیات کے زیر اثر دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی اطلاع دی کہ جوزف منشیات اور پیسوں کے مسائل کی وجہ سے کام پر توجہ نہیں دے رہا تھا، اور دعویٰ کیا کہ وہ پچھلے دن اپنی شفٹ کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ اس موقع پر حکام نے کار واش سے سیکیورٹی فوٹیج کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جوزف کو ممکنہ طور پر ٹیپ پر پکڑی گئی گاڑیوں میں سے ایک سے جوڑنے کی امید میں انہوں نے اس کے ساتھی کارکنوں کو جمع کیا کہ اس نے براؤن لنکن ٹاؤن کار چلائی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسمیشن کے مسائل کی وجہ سے یہ حال ہی میں سروس سے باہر ہو گئی تھی۔ واحد گاڑی جو باہر کھڑی تھی وہ ہلکی پیلے رنگ کی بوئک اسٹیشن ویگن تھی، جو کارلی کی اغوا سے تقریباً 3 منٹ پہلے لے جائی گئی تھی۔ کار واش پارکنگ میں مختصر طور پر داخل ہونے سے پہلے گاڑی چلائی دکھائی دی۔ بدقسمتی سے جاسوس لائسنس پلیٹ معلوم نہیں کر سکے یا کہ خراب فوٹیج میں اسٹیئرنگ کے پیچھے کون تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ جوزف کو ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ افسران جوزف کے دوستوں جیفری اور نومی پنکس کے گھر پہنچے، جہاں اس نے گھر سے نکالے جانے کے بعد ایک کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا جس میں وہ اپنی بیوی اور 3 جوان بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تفتیشکاروں نے جوزف سے پوچھا کہ وہ کارلی کے لاپتہ ہونے کے وقت کہاں تھا۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ گھر پر سپر باؤل میچ دیکھ رہا تھا، اور انہیں بتایا کہ اس کے دوست اس کی کہانی کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جوزف کو نگرانی کی ویڈیو سے لی گئی ایک تصویر دکھائی، اور جب اس نے اعتراف کیا کہ وہ آدمی اس جیسا لگتا ہے تو اس نے اصرار کیا کہ وہ اس دن کار واش کے قریب کہیں نہیں تھا۔ اس کے بعد جاسوسوں نے جوزف سے اپنی آستینیں لپیٹنے کو کہا، اور انہیں معلوم ہوا کہ اس کے بازوؤں پر ویڈیو میں موجود آدمی کی طرح ٹیٹو بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں پر کئی معمولی کریدے ہوئے زخم بھی دیکھے، جس سے یہ کافی مشکوک بن گیا۔ جاسوسوں کے گھر پہنچنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد جوزف کے پروبیشن افسران اس کی ٹوٹی ہوئی لنکن ٹاؤن کار کی مکمل تلاشی لے کر مدد کے لیے آئے،
انہوں نے فوری طور پر گاڑی میں منشیات کی تلاشی کی بشمول متعدد سرنجیں اور چمچ، اور جوزف کو اپنے پروبیشن کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ جب جوزف حراست میں تھا، اس کا ایک درینہ دوست تھانے میں داخل ہوا اور تفتیشکاروں سے یہ بتانے کے لیے کہا کہ CCTV فوٹیج میں نظر آنے والا شخص جوزف جیسا لگتا ہے۔ اس نے انہیں کئی مواقع سے آگاہ کیا۔ جاسوسوں نے جوزف کو ایک رسمی انٹرویو کے لیے جیل سے پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچایا۔ ابتدائی انٹرویو شروع کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جوزف نے وکیل کی درخواست کر کے انٹرویو بند کرنے کے بعد اس نے بار بار اپنے گھر والوں سے بات کرنے کو کہا، لیکن جاسوسوں نے بالآخر اسے عوامی محافظ کے دفتر کے ایک وکیل سے ملنے پر راضی کر لیا۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ جوزف اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ممکنہ طور پر ان سے مشورہ لینا چاہتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخرکار جوزف کو واپس جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے آخرکار اپنے بھائی جان کو فون کرنا پڑا، اور جو کچھ اس نے اسے کہا اس نے سب کے بدترین خوف کی تصدیق کر دی۔ 5 فروری کو کارلی کے لاپتہ ہونے کے 5 دن بعد جان نے حکام سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی رہائش گاہ پر ملنے کو کہا۔ جب افسران پہنچے تو اس نے انہیں بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ کارلی کی لاش کہاں سے ملنی ہے، اور انہیں اس کے گھر سے چند میل کے فاصلے پر ایک چرچ کے پیچھے جنگل والے علاقے میں لے گیا۔ جان کے مطابق اس کے بھائی نے بچی کو اغوا کرنے اور وحشیانہ حملہ کرنے کا اعتراف کیا تھا، لیکن منشیات کے استعمال کی وجہ سے زیادہ واقعہ یاد نہ رکھنے کا دعویٰ کیا۔ جب جان تفتیشکاروں کی موجودگی میں تھا، جوزف نے اسے بار بار بلایا اور وہ اپنے بھائی کی باتوں سے بظاہر پریشان ہو گیا۔ ایک موقع پر جان نے فون پر چیخ کر کہا، کیا تم نے خود کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے؟ جس پر جوزف نے مبینہ طور پر جواب دیا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس نے اسے باندھا تھا، اور جوزف نے جواب دیا کہ جسم بندھا نہیں تھا، لیکن اس نے اس پر تشدد کرنے اور اپنا DNA چھوڑنے کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد پولیس چرچ پہنچی اور انہوں نے تیزی سے کارلی کی لاش دریافت کی، جو جزوی طور پر جنگل کے علاقے میں چھپی ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم نے بعد میں اس کی موت کی وجہ لغوی گلا گھونٹنے کے طور پر درج کی اور نوٹ کیا کہ اس پر وحشیانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی دونوں کلائیوں پر لکیری نشانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسے کسی وقت باندھ دیا گیا تھا۔ فورینزک ٹیسٹنگ سے کارلی کی جسم اور کپڑوں پر جوزف کی DNA اور بالوں کے ریشے سامنے آئے، اور اس کے بعد اس پر اس کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ تفتیشکاروں کا نظریہ ہے کہ اپنے دوست کی کار ادھار لینے کے بعد جوزف نے منشیات کا نشہ کیا تھا، اور اسی وقت اس نے کارلی کو اکیلے چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ صرف ایک موقع تھا جس کی وجہ سے اس نے 11 سالہ معصوم کو اغوا کیا، حملہ اور قتل کر دیا۔ کمیونٹی میں اس بات پر غم و غصہ تھا کہ جوزف گزشتہ 10 سالوں میں مختلف جرائم میں 13 بار سزا پانے کے بعد آزاد ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ مزید یہ کہ کارلی کے اغوا سے تقریباً 1 ماہ قبل فلوریڈا کے ایک جج سے مقامی حکام نے پروبیشن کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی تھی۔ پھر بھی جج نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ مبینہ طور پر پولیس نے 24 اکتوبر 2005 کو ضروری کاغذی کارروائی مکمل کرنی تھی۔ جوزف اسمتھ پر فرسٹ ڈگری قتل کے ساتھ ساتھ 12 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ بدکاری اور اغوا کے جرائم ثابت ہوئے۔ اسے کارلی کے قتل کے لیے مہلک انجیکشن کے ذریعے موت کی سزا سنائی گئی، اور دیگر جرائم کے لیے بغیر پیرول کی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تاہم 18 جولائی 2017 کو ایک جج نے ایک نئی بل کی بنیاد پر جوزف کی سزائے موت کو خارج کر دیا، جس کے لیے جیوری کے متفقہ ووٹ کی ضرورت تھی۔ اس کے اصل مقدمے میں ججوں نے سزائے موت کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سزا کی نئی سماعت اور 2021 کے انتظار میں جوزف بالآخر جیل میں ہی مر گیا۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیوز ضرور لائک کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔